مشتاق اپنے علاقے کا مشہور کارپینٹر تھا۔ کئی سالوں سے اسی علاقے میں کام کر رہا تھا۔ لوگ اس کے کام سے واقف تھے۔ کاریگر تو کمال کا تھا، لیکن موقع ملتے ہی ہاتھ صاف کرنا بھی اسے خوب آتا تھا۔ انہی دو نمبریوں کی وجہ سے اسے بہت کم کام ملتا تھا۔ اس کے مالی حالات بھی بہت خراب تھے۔ ایک بار مشتاق کو دور کے علاقے میں کام ملا۔ پیسے مناسب مل رہے تھے اور 1 ہفتے میں کام مکمل کرنا تھا۔ مشتاق کام شروع کرنے سے 2 دن پہلے وہ مکان دیکھنے گیا اور مالک سے مل کر اس نے سارا سامان لکھوا دیا۔ مالک نے سامان کے پیسے اور مکان کی ڈپلیکیٹ چابی مشتاق کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ سامان آپ خود ہی لے آنا، یہ چابی اپنے پاس رکھو، اور اگر میں نہ آ سکا تو مغرب سے پہلے یہاں سے چلے جانا۔ مالک کا اس طرح سے کہنا اسے کچھ عجیب سا لگا، کیونکہ عام طور پر لوگ اس طرح نہیں کہتے، بلکہ لوگوں کا بس چلے تو وہ کاریگر کو نچوڑ کر ایک ہی دن میں کام ختم کروا دیں۔ مکان باہر بنی ہوئی سڑک سے 3 فٹ نیچے تھا، یعنی کافی پرانا مکان تھا۔ نہ جانے کب سے خالی پڑا تھا، اور بناوٹ ایسی کہ ہوا اور روشنی کا گزر نہ ہونے کے برابر تھا۔ مشتاق کو اس مکان کے اوپر اور نیچے والے دونوں کچن تیار کرنے تھے۔ مشتاق کے لیے اس کام کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ مالک سر پر موجود نہیں تھا، جس کا سیدھا مطلب یہ تھا کہ 15,000 کا سامان، 10,000 مزدوری اور 5 سے 6,000 کا ٹیکہ جو مشتاق مالک کو لگانے والا تھا۔ تیسرے دن صبح صبح مشتاق سامان لیے اس گھر میں آن پہنچا۔ گھر بند ہونے کی وجہ سے اندھیرا تھا۔ اس نے ساری کھڑکیاں دروازے کھولے، لائٹ جلائی اور پہلی منزل کے ایک خالی کمرے میں سامان رکھ دیا۔ گھر کی بناوٹ کچھ ایسی تھی کہ گھر میں داخل ہوں تو الٹے ہاتھ کی طرف سیڑھیاں تھیں، سیدھے ہاتھ کی طرف کچن، پھر ہال اور سامنے 2 کمرے۔ مشتاق پہلی منزل پر گیا اور کچن کا کام شروع کیا۔ دوپہر کو 1 بجے مشتاق کھانا کھانے کے لیے جب نیچے آیا تو دیکھا کہ گھر کی ساری لائٹیں بند ہیں، حالانکہ اوپر جاتے ہوئے وہ ساری لائٹیں جلا کر گیا تھا۔ مشتاق کو تھوڑا ڈر تو لگا، لیکن اس کام میں کافی فائدہ تھا، اس لیے اس نے اس بات کو سیریس نہیں لیا۔ جب وہ کھانا کھا کر واپس آیا تو بارش کا موسم تھا اور ہلکی بارش ہو رہی تھی، اس لیے مشتاق نے موٹر سائیکل گھر کے اندر کھڑی کر دی اور دوبارہ سے ساری لائٹیں آن کر دیں۔ کام کرتے ہوئے شام کے 4 بج گئے تھے۔ کام میں مگن، کانوں میں ہیڈ فون لگائے، گانے سننے میں مصروف مشتاق کو اندازہ نہیں تھا کہ باہر بارش ہو رہی ہے۔ جب 4 بجے مشتاق نے ہیڈ فون نکال کر تھوڑا آرام کرنے کے لیے کام روکا تو اسے لگا جیسے چھت پر کوئی بھاری بھاری قدموں سے چل رہا ہے۔ مشتاق اٹھ کر چھت کے دروازے کی طرف گیا تو وہاں تالا لگا ہوا تھا۔ اس کو ڈر تو لگا، لیکن اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے یہ آواز ساتھ والے گھر سے آ رہی ہو۔ ابھی چھت کے دروازے کو دیکھ ہی رہا تھا کہ اسے لگا کہ کوئی اس کے پیچھے سے گزرا ہے۔ مشتاق کبھی سوچتا کہ اس گھر میں کوئی مسئلہ ہے، اور کبھی اسے خیال آتا کہ یہ گھر اتنا بند ہے، یہاں اتنی گھٹن ہے، اور پھر وہ اکیلا بھی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اسے وہم ہو رہا ہو۔ اس نے سوچا کہ چلو جو بھی ہے، 5 بجے سامان سمیٹ کر چلا جاؤں گا اور کل صبح جلدی آ جاؤں گا۔ کام ختم کر کے جب وہ سامان سمیٹنے لگا تو اسے لگا جیسے باہر ہال میں کوئی موجود ہے، کوئی ہے جو بھاری بھاری قدموں سے کبھی ادھر کبھی ادھر جا رہا ہے۔ اس اندیکھے وجود کی موجودگی سے مشتاق گھبرا گیا۔ فوراً اپنے اوزار سائٹ پر رکھے اور بائک کی چابی لیے گھر جانے کے لیے نیچے جانے لگا، لیکن جب وہ سیڑھیوں سے نیچے اترا تو وہاں موجود منظر سے وہ اور بھی زیادہ گھبرا گیا۔ گھر میں سیڑھیوں تک پانی بھرا ہوا تھا۔ اس کی بائک بھی آدھی سے زیادہ پانی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اب مشتاق دل ہی دل میں خود کو کوسنے لگا کہ جب معلوم تھا کہ باہر بارش ہو رہی ہے تو اس نے توجہ کیوں نہیں دی۔ اب ایک ہی راستہ اس کے سامنے تھا کہ مالک کو کال کر کے اسے صورتحال سے آگاہ کیا جائے اور اس کا انتظار کیا جائے۔ اس نے کال ملانی چاہی تو نیٹ ورک ایرر کی وجہ سے کال نہیں ملی۔ ابھی مشتاق سیڑھیوں پر بیٹھا یہ منظر دیکھ ہی رہا تھا کہ لائٹ چلی گئی۔ اوہ میرے خدا، یہ کیا مصیبت آن پڑی ہے۔ اس گھر میں اب تک ہونے والے تجربات سے بڑی مصیبت تو یہ تھی کہ بارش کی وجہ سے مشتاق اب یہاں سے کہیں جا بھی نہیں سکتا تھا۔ تھوڑی دیر تک مشتاق بے بسی کے عالم میں سیڑھیوں پر ہی بیٹھا بار بار مالک سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ سیڑھیوں پر سر جھکائے بیٹھا مشتاق سوچ رہا تھا کہ اس عجیب سے گھر میں رات کیسے گزارے گا۔
نہ روشنی ہے، نہ موبائل نیٹ ورک کام کر رہا ہے، اور نہ ہی مالک سے کوئی رابطہ ہو پا رہا ہے۔ پانی سے گزر کر باہر جا نہیں سکتا، اور اگر چلا بھی گیا تو بائک کیسے نکالے گا؟ تھکن اور پریشانی سے چور مشتاق موبائل کی ٹارچ جلا کر ایک کمرے کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ دل بہلانے کے لیے کمرے میں موجود سامان کا جائزہ لینے لگا۔ گرمی کے باوجود وہ اس کمرے کا دروازہ بند کر کے موبائل کی ٹارچ جلائے بیٹھا تھا کہ اچانک برابر والے کمرے کا دروازہ زور زور سے بند ہونے کی آواز سے مشتاق چونک گیا۔ دل کی تیز دھڑکنوں کے ساتھ وہ اس آواز کی سمت کا اندازہ کر ہی رہا تھا کہ دروازہ بجنے کی آوازیں آنے لگیں، کبھی برابر والے کمرے کا، کبھی اس کے کمرے کا۔ کبھی لگتا جیسے کمرے سے باہر ہال میں ایک ساتھ کئی لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، موبائل کی کم ہوتی بیٹری مشتاق کی تیز دھڑکنوں کو بڑھا رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں اپنی بے ایمانی کی عادت پر پشیمان ہونے لگا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اپنی بری نیت کی وجہ سے ہی آج وہ اس آزمائش میں پھنس گیا ہے۔ شاید وہ یہاں سے زندہ واپس نہ جائے۔ اس کے بیوی بچوں کا کیا ہوگا؟ مشتاق سر جھکائے دعائیں پڑھنے لگا اور توبہ کرنے لگا۔ یا اللہ، میں اب کبھی کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کروں گا۔ میری مدد کر یا رب، مجھے اس مصیبت سے نکال دے۔ ابھی تو صرف رات کے 9 ہی بجے تھے۔ جیسے جیسے رات بڑھتی جا رہی تھی، ویسے ویسے آوازیں بھی بڑھتی جا رہی تھیں، اور اب بات صرف دروازے بجنے تک ہی محدود نہیں تھی۔ اب کوئی برابر والے کمرے میں سامان آگے پیچھے کر رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کئی لوگوں نے ایک ساتھ اس گھر پر حملہ کر دیا ہے۔ کبھی دروازہ بجتا، کبھی کوئی ہال میں بھاگتا، کبھی سامان پھینکتا، کبھی سامان گھسیٹتا، اور کبھی بہت سارے لوگ آپس میں باتیں کرنے لگتے۔ رات کے 11 بج چکے تھے۔ مشتاق کا ڈر کے مارے برا حال تھا۔ وہ رونے لگا اور دعائیں پڑھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس مکان میں بالکل سناٹا چھا گیا، مکمل خاموشی۔ پھر اچانک کسی کی آواز آئی، مشتاق، مشتاق۔ یہ آواز سنتے ہی مشتاق فوراً اٹھا اور سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ اس کا خیال تھا کہ مالک آ گیا ہے، لیکن جب وہ وہاں گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک درمیانی عمر کا آدمی کھڑا ہے۔ اس نے کہا، بارش رک چکی ہے، تم یہاں سے نکل جاؤ۔ مشتاق نیچے اترا تو اندر بھرا پانی بھی نکل چکا تھا۔ مشتاق نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ آدمی اوپر سیڑھیوں کے پاس کھڑا اسے جلدی سے جانے کا بول رہا تھا۔ مشتاق نے بائک نکالی اور گرتا پڑتا اپنے گھر پہنچا۔ 2 دن بعد مالک خود اس سے ملنے کے لیے اس کے گھر آ گیا۔ اس نے بتایا کہ وہ بارش کی وجہ سے کہیں پھنس گیا تھا اور موبائل نیٹ ورک میں خرابی کی وجہ سے وہ رابطہ نہیں کر سکا۔ پھر مشتاق نے اسے اس دن کا سارا احوال سنایا، لیکن جب مشتاق نے اس مدد کرنے والے آدمی کا حلیہ بیان کیا تو مالک بھی حیران ہو گیا۔ اس نے مشتاق سے کہا کہ آپ کو کوئی دھوکہ ہو گیا ہے، کیونکہ جس شخص کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں وہ میرے ماموں تھے، جن کا 2 سال پہلے انتقال ہو چکا ہے، اور پھر جب چابی میرے اور آپ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں تھی تو کوئی اندر کیسے آ سکتا ہے؟ مشتاق نے کام کرنے سے منع کیا تو مالک نے اصرار کیا کہ آپ کے ساتھ میں خود وہاں پر موجود رہوں گا، لیکن برائے مہربانی یہ کام پورا کریں۔ بڑی مشکل سے مشتاق راضی ہوا اور 2 دن میں ہی کام ختم کر کے وہاں سے نکل گیا۔